بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملکیت ایک رلا دینے والی سچی داستان۔ ہماری شادی بڑے ہی ڈرامائی انداز میں ہوئی۔ ایک رات اس کا مجھے میسیج آیا کہ چلو شادی کر لیں۔ یہ بات میرے لیے تشویشناک تھی کیونکہ ایک سیٹلڈ لائف کے بغیر شادی کرنا ہمارے خود ساختہ اصولوں کے خلاف تھا۔ ہم ایک دوسرے کو عرصہ سے جانتے تھے، ایک شہر، ایک محلہ اور پھر ایک سکول۔ ہماری پسند ٹین ایج میں ہی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ متوسط گھرانوں سے ہونے کے باوجود اس نے میری نسبت بڑے مشکل حالات دیکھے تھے، جس کی وجہ اس کا محسوس گھرانہ تھا۔ وہ مالی طور پر بہت مستحکم نہیں تھے، اسی باعث اس نے ہمیشہ ایک سیٹلڈ لائف پارٹنر کی خواہش کی تھی۔ شاید اس کے لیے یہی ایک راہ فرار بچی تھی۔ میں ابھی حال ہی میں گریجویٹ ہوا تھا اور ہر پاکستانی نوجوان کی طرح ڈگری کرنے کے بعد یہ سوچ رہا تھا کہ اب کمانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک دن اس کے گھر میں معمول کے مطابق ہونے والی لڑائی کچھ مختلف تھی۔ جب اس کا مجھے میسیج آیا تو میرے طوطے اڑ چکے تھے۔ اس نے اپنے سارے اصولوں کی گھڑیاں ایک تنکے کے ساتھ باندھ دی تھی اور وہ تنکا میں تھا۔ اس نے بس ایک ہی سوال کیا، 2 وقت کی روٹی اور رہنے کے لیے گھر دے سکتے ہو؟ عورت بھی عجیب شے ہے، جب خواہش کرنے پر آئے تو قارون کے خزانے بھی کم پڑ جائیں اور جب گزارا کرنے پر آئے تو ایک چھت اور روٹی کو جنت بنا لیتی ہے۔ میں جذبات کے معاملے میں عمر و ایاز نہ تھا۔ میں نے اس کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں سوچا تھا۔ اس کے اعتماد نے میرا ڈر بھی نگل لیا تھا اور اگلے دن میں سر جھکائے والدین کے سوالوں کے لشکر کے سامنے محبت کی تلوار لیے تنہا کھڑا تھا۔ بادل بہت گرجے برسے لیکن میرے ارادوں کے بادلوں کو گرا نہ سکے۔ اس کے گھر میں کیا ہوا مجھے اس کا اندازہ تھا۔ نہ پوچھنے کا حوصلہ۔ اس کی طرف سے زیادہ تر لوگوں کا بائیکاٹ تھا کیونکہ وہ خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے تھے۔ سو بڑی سادگی سے نکاح کر کے ہم اس کو گھر لے آئے۔ میرا کمرہ چھوٹا تھا، سو والدین کے کمرے کو ہمارے لیے خالی کر دیا گیا۔ جہیز میں اس کے پاس صرف 2 اٹیچی کیس تھے جو شاید اس کی ماں نے اپنے خالی کر کے اسے دیے تھے۔ ایک میں کچھ کپڑے تھے جن میں زیادہ تر پرانے تھے، دوسرے میں کتابیں اور میرے دیے کچھ تحائف تھے جو مجھے ابھی تک بھول بھی چکے تھے لیکن اس نے سنبھال رکھے تھے۔ شادی کی پہلی رات ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑی دیر ہنستے رہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے، لیکن ان کہکہوں کے پیچھے کی فکریں ہم دونوں کے چہروں پر عیاں تھی۔ شادی چونکہ جلد بازی اور خاندان والوں کی ناراضگی میں ہوئی تھی، سو منہ دکھائی کے پیسے میرے پاس نہیں تھے۔ ایک دوست سے ادھار پکڑ کر سونے کی ایک ہلکی سی انگوٹھی اسے دی جسے اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں تمہارے حالات سے واقف ہوں، جن حالات میں شادی ہوئی ہے اس سے بھی واقف ہوں، سو جب خود لا سکو تب لوں گی۔ میں نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، میں کسی دن وہ ضرور پوری کروں گا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، زندگی میں 2 ہی خواہشات کے لیے خدا کے سامنے گر گرائی ہوں، ایک اپنا گھر چاہے بہت ہی چھوٹا ہو لیکن اپنا ہو اور دوسرا میرے سامنے تم ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ پسند کی شادی یہ عورت پہلے اپنے گھر والوں سے سنتی ہے، بعد میں سسرال سے۔ وہ ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی، سو اس نے زبان سی لی تھی۔ اب اگلی ذمہ داری میری تھی۔ ایک دوست کے توسط سے لاہور میں ایک کال سینٹر میں جاب مل گئی لیکن میں کبھی اپنے شہر سے نہیں نکلا تھا، سو ایک انجان شہر میں جانے کے لیے مجھے تھوڑا سرمایہ درکار تھا۔ ابو سے مجھے 10,000 ملے۔ اگلے ہفتے کی ٹکٹ تھی۔ رات کو میں حسابوں میں مصروف تھا تو وہ میرے پاس آئی۔ اس نے اپنے زور سے بند مٹھی کھولی اور میرے سامنے کر دی۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، میرے پاس پیسے ہیں، یہ تم اپنے پاس رکھو۔ یار مجھ سے جھوٹ نہ بولا کرو، مجھے پتہ ہے نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ پیسوں کی ضرورت مجھے تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کسی ماسٹر پلانر کی طرح مجھے سمجھانے لگی، میں نے ایک پلان سوچا ہے۔ کیا تمہاری گندم گاؤں سے آتی ہے نا؟ ہاں، تو تم ایسا کرو، ان پیسوں کی گندم لے لو، گھر کے لیے بھی لینی ہے، گاؤں سے تمہیں سستی بھی مل جائے گی۔ میری ایک دوست ہے، اس سے بات کی ہے میں نے، اس کو ضرورت ہے، تم یہاں سے اٹھا کر وہاں دے دینا، کچھ پیسے مل جائیں گے۔ وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے مجھے ایک بزنس پلانر سمجھا رہی تھی۔ میں اس کی معصومیت پر مسکرایا لیکن پلان بڑا نہیں تھا، اچھا تھا۔ پلان کامیاب رہا۔ یہ پلان ہم نے گھر والوں سے مخفی رہا۔ پیسے لے کے جب میں گھر آیا تو رات کو ہم چھوٹے بچوں کی طرح پیسے گن رہے تھے، جیسے بچے غلہ توڑنے کے بعد گنتے ہیں۔
حتیٰ کہ ان کو پورا حساب ہوتا ہے۔ ہمیں فی منتھ 350 کے حساب سے 6300 روپے منافع ہوا تھا۔ یہ ہمارا پہلا کامیاب بزنس تھا۔ 2000 میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ پر رکھ دی، کیونکہ اصولی طور پر یہ اس کی کمائی تھی۔ اگلے ہفتے میں اسے چھوڑ کے لاہور نکل گیا۔ لاہور میرے لیے انجان تھا۔ کچھ دن دوست کے گھر رہا۔ بعد میں جب اپنی رہائش ڈھونڈنی پڑی تو دال روٹی کا بھاؤ معلوم ہو گیا۔ رہائش اور ماہانہ خرچوں کا حساب لگایا تو یہ میری سوچ سے تھوڑا زیادہ تھے۔ پیچھے میری ایک منتظر بیوی تھی اور ایک تنہا میں میرا گزارا ہوتا مشکل نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ اس کی محبت تھی یا احساس ذمہ داری۔ میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ کچھ نہ کچھ کروں گا۔ اس نے اگر میرے بھروسے سب کچھ چھوڑا ہے تو اس کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ میں نے اپنے کال سینٹر کے قریب کام ڈھونڈنا شروع کیا۔ اتفاق سے وہاں ایک ریسٹورنٹ تھا، مجھے وہاں پر نوکری مل گئی۔ ہوتا اب یہ تھا کہ صبح 7 سے شام 5 بجے کال سینٹر میں کام کرتا تھا، وہاں سے آگے سو جاتا تھا اور رات 12 بجے سے صبح 6 بجے نائٹ شفٹ میں ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا۔ وہاں سے مجھے 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا، جس سے میرا کافی خرچہ بچ بھی جاتا تھا۔ کال سینٹر کی تنخواہ 15,000 تھی، جو کمیشن ملا کے 25-26 ہزار بن جاتی تھی، اور ریسٹورنٹ والے مجھے 8,000 دیتے تھے۔ اس اضافی کام کا میں نے گھر میں نہیں بتایا تھا، ورنہ میری بیوی مجھے کبھی یہ کام کرنے نہ دیتی۔ مہینے بعد گھر آیا تو 12,000 اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ 3 دفعہ گنتی کی اور پھر انہیں 2 دفعہ چوما اور آنکھوں کے ساتھ اپنے اٹیچی کیس میں اپنا حق سمجھ کر رکھ دیا۔ اس کی وہ خوشی میرے لیے کائنات کی سب سے محبوب شے تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا، لیکن میرے وہاں کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس نے بھی بردباری کی انتہا کرتے ہوئے خود ہی منع کر دیا۔ اس کی دعائیں تھیں یا اس کا رزق، جو 2 ماہ میں مجھے ایک فرم میں نوکری مل گئی۔ یہاں میری تنخواہ 40,000 تھی۔ یہ میری سوچ اور ضروریات کے حساب سے کافی زیادہ تھی۔ محنت کی عادت تو مجھے پہلے سے ہی تھی۔ فارغ وقت میں میں نے ایک پیکنگ کمپنی میں نائٹ شفٹ پر نوکری کر لی۔ یہ کام ریسٹورنٹ سے کافی بہتر اور صاف ستھرا تھا اور تنخواہ بھی مناسب تھی۔ اس نوکری کے بارے میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ اس کو سرپرائز دوں گا۔ اس دفعہ میں 2 ماہ بعد گھر گیا اور اس کی سالگرہ تھی، اور گھر والوں کے سامنے ہم انتہا کے میسنے تھے۔ ان کو کبھی کچھ نہیں بتاتے تھے۔ سالگرہ پہ ایک چھوٹا سا کیک ہم 7 لوگوں میں تقسیم ہوا۔ رات کو جب ہم کمرے میں اکیلے ہوئے تو اسے ایک ڈبہ پکڑا دیا۔ اس نے خوشی اور حیرت سے اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھا اور پوچھا، کیا ہے اس میں؟ خود ہی دیکھ لو۔ اوہ اچھا، میرے پاس بھی تمہارے لیے کچھ ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، واقعی کیا؟ اس نے اپنے اٹیچی کیس سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کے مجھے دے دیا۔ پہلے اس نے ڈبہ کھولا تو خوشی کے مارے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ ایک اینڈرائیڈ اسمارٹ فون تھا۔ اس کو فوٹوگرافی کا اور برانڈ سرچ کرنے کا بہت شوق تھا، جس کو وہ دوستوں کے موبائل سے کبھی کبھار پورا کر لیتی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے نکالا، آن کیا اور کہا، لیٹس ٹیک اے سیلفی۔ اور یہ ہماری ایک ساتھ پہلی باقاعدہ فوٹو تھی۔ اب میری باری تھی۔ میں نے گفٹ کھولنا شروع کیا۔ یہ جی شاک کی ایک سپورٹس واچ تھی۔ میری خواہشات کا بہوبی علم تھا۔ یہ کافی مہنگی تھی، جس کی میں نے زندگی میں ہمیشہ خواہشیں کی تھی۔ اس کے پیسے اس نے اپنے خرچے سے کیسے بچائے تھے وہ میری سمجھ سے باہر تھے۔ اس کے تحفے کے آگے میرا تحفہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس رات ہم نے بہت سے تحائف کو خوب انجوائے کیا۔ عورتیں گھرداری کے معاملے میں بہت دور اندیش ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ہم سفر کے ساتھ بچوں کے نام حتیٰ کہ ہونے والے گھر کے پردوں اور چادروں کے ڈیزائن تک شادی سے پہلے سوچ لیتی ہیں۔ ہم نے شادی کی پہلی رات یہ وعدہ کیا تھا کہ اولاد کی طرف تب جائیں گے جب ان کو خود سے بہتر زندگی دے سکیں گے۔ ہماری اگلی کوشش اب اپنے گھر کے لیے تھی، جس کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے سے چھپ کر کوشش کر رہے تھے۔ اس نے بھی ایک پرائیویٹ اسکول آکسفورڈ میں ٹیچنگ کرنا شروع کر دی تھی، اور گھر میں بھی کچھ بچے پڑھنے آ جاتے تھے۔ گھر میں اس معاملے کو لے کے کبھی کبھار گرما گرمی ہو جاتی تھی کہ بہنیں جوان ہو رہی ہیں، ان کا تمہیں خیال نہیں؟ گویا کہ میں نے گھر میں تھوڑا خرچہ دے دیا کرتا تھا، لیکن ساس بہو کی وہی ازلی لڑائی کہ سارا خرچہ ہمارے ہاتھ میں دو۔ اس نے اس حوالے سے کبھی گھر میں بحث نہیں کی۔ وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ تر حصہ خود ہی امی کو دے دیتی تھی۔ اس کا بھی حل ہم نے ایسے نکالا تھا کہ ایک دن میں گھر آیا ہوا تھا۔ میں نے پلان کے مطابق جان بوجھ کر اس بات پہ خوب لڑائی کی کہ خرچہ گھر میں نہیں دیتی ہو۔ وہ جوان ہے، نئی بیاہی ہے،
سو اس کی بھی اپنی بھی ضروریات ہیں۔ والدہ گرج برس کے چپ ہو گئیں۔ جب بیگم کی تنخواہ آئی تو اس نے خود ہی والدہ کو تھوڑے سے پیسے دے دیے کہ وہ تو کہتے رہتے تھے۔ ماں زیر ہو گئی کہ کیسی فرما بردار بہو ہے، جبکہ یہ پلان بھی بہو کا ہی تھا۔ 2 سال بعد آخر وہ دن آ گیا جس کے لیے اس نے ساری زندگی خواہش اور میں نے محنت کی تھی۔ یہ بھی اس کا برتھ ڈے سرپرائز تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں 4.5 مرلے کا ایک پلاٹ۔ اس کو جب میں نے بتایا کہ یہ تمہارا ہے تو زندگی میں پہلی دفعہ میرے سامنے وہ داڑیں مار مار کے روئی، جیسے یہ سب آنسو اس نے اسی دن کے لیے بچا کر رکھے ہو۔ ہم کافی دیر خالی پلاٹ میں مٹی پر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بیٹھے رہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی زمین پر گھسیٹتی اور کسی بچے کی طرح لکھ کر دہراتی کہ میری ملکیت۔ زندگی اب ٹریک پر آ چکی تھی۔ جس دن مجھے اس کی پریگننسی کا پتہ چلا، اس دن میں پاگلوں کی طرح خوش تھا۔ ہم نے گھر کا کام، بچوں کے کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا پلان کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات اس کی طبیعت معمول سے زیادہ خراب ہو گئی۔ میں اپنی زندگی میں سارہ کو لے کر کبھی بھی اتنا نہیں ڈرا، اس وقت بھی جب پورے خاندان کے سامنے اکیلا کھڑا تھا، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ اس کے لیے اس حالت میں میری روح نے چور کے رکھ دی تھی۔ میں اسے لے کر ہسپتال بھاگا۔ میری حالت یہ تھی کہ شرٹ پہنی تھی، اس کے بٹن بند نہیں کیے تھے اور میں ننگے پاؤں ہسپتال میں اس کو اٹھا کے بھاگ رہا تھا۔ اس کی خراب حالت تھی۔ ڈاکٹروں نے ایک زندگی بچانے کا آپشن دیا تھا جس کا جواب واضح تھا۔ میں وارڈ کے باہر فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے سارہ کے لیے بہتر گھر چن رکھا تھا۔ وہ ایک بیٹی کا تحفہ دے کے مجھے دغا دے گئی۔ اس کا تحفہ ہمیشہ کی طرح میرے سارے تحائف پر بھاری تھا۔ میں نے اسے اسی کے نام پر ہماری بیٹی کا نام رکھا تھا۔ آج بھی میں اپنی بیٹی کو جب اس پوش علاقے میں ایک خوبصورت پلاٹ کے پاس اس کی ماں سے ملوانے لے جاتا ہوں تو وہ مجھ سے اکثر پوچھتی ہے کہ بابا، ماما یہاں سب سے الگ کیوں رہتی ہیں؟ میں نے اسے ہمیشہ ٹال دیتا ہوں۔ میں اسے کس طرح بتاؤں کہ اس کا گھر ہے، یہ اس کی ملکیت ہے جس پر اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ دوستو، آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔